باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خاکساری کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین اور مومنات کے جو ہے صفات بیان کیا ہے۔ خصوصاً امام الاسلام نے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے اللہ کے حکم سے آیت پڑھی تھی، اور عموماً جو ہے عام مومنین مومنات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمام مسلمین مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات اور جو کچھ کے اس میں صفات آئے ہیں، اور خصوصاً جس کا جو آج ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، جن کے لیے اللہ نے جو ہے ایک بہت بڑا ثواب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ آج ایک دو عنوان چنے گئے تھے آج کی نشست میں جو ہے کور کریں گے، سوچتے ہوئے کہ ایک تو جو تھا کہ کاسبین کے لیے اوقات ذکر اللہ، ان نوکری چاکری کرنے والوں کے لیے جو اوقات ذکر اللہ ہے، اور دوسرا عورتوں کے واسطے جو ذکر اللہ کی جو تاکید ہے اسی حساب سے جس طرح جو ہے مرد کے واسطے ذکر کی تاکید کی گئی ہے۔ تو لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ جو ہے دونوں عنوانات جو ہے کور نہیں ہو سکیں گے، تو کام یہ کر لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے جو عورتوں کے تعلق سے جو گفتگو کرنا ہے کہ عورت کیسی ذاکرہ ہوتی ہے، ہمارے قوم کی عورتوں کے جو واقعات گزرے ہیں وہ آپ کے سامنے سنانا ہے۔ کچھ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک آدھی روایت سے پہلے کہی گئی تھی، وہ دوبارہ جو آپ کے سامنے کہی جائے گی، اور کچھ واقعات جو ہے پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے یہ آڈیو جو ہے عورتوں تک بھی جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم جو ہے ان واقعات سے واقف رہیں، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے جب فرما رہا ہے وقوا انفسکم واہلکم نارا، اور بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جو تم سے تعلق رکھتے ہیں نار سے، دوزخ کی آگ سے۔ تو ہمارا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے وقوا انفسکم واہلکم نارا، اور بچو جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو ہے اپنے اہل کو، جو کچھ کہ تم سے جو ہے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس میں خصوصاً جو ہے آپ کی گھر کی عورتیں ہیں، مرد کا کام ہے اپنا دین کا پیغام جو ہے اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچایا جائے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو ہے ایک مرد سے جو ہے 4 عورتوں کے تعلق سے جو ہے سوال کیا جائے گا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، 4 عورتوں کے تعلق سے جو ہے ایک مرد سے جو ہے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو ہے پیام پہنچایا ہے یا نہیں، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو۔ تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے اس سے واقف رہیں۔ یہ خصوصاً عورتوں کے واسطے جو ہے گفتگو ہے، لیکن اب ہمارا کام ہے کہ جو ہے اس سے واقف ہوتے ہوئے جو ہے پیام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہم جو ہے اپنی عورتوں تک جو ہے اس پیام کو جو ہے پہنچائیں۔ خاص طور پہ بات ذکر اللہ ہی کی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جس طرح جو ہے ایک مسلمان مرد پر جیسے ہی وہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، وہ 5 فرائض اس کے اوپر جیسا فرض ہے، اسی طرح جو ہے عورت کے اوپر بھی جو ہے 5 جو فرائض ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کوئی
مرد جب میں اسلام کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے اوپر جو لوازمات ہیں، جو فرائض ہیں میں اسلام کی تصدیق کے بعد، اسی طرح جو ہے عورتوں کے اوپر بھی جو ہے ہو بہو وہی فرائض جو ہے لاگو ہوتے ہیں۔ اس بات سے اچھی طرح سے واقف رہیے، کیونکہ جو ہے اکثر جو ہے عورتوں کے طبقے کو جو ہے اگنور کیا گیا ہے، خصوصاً آج ہماری قوم میں بھی جو ہے اس طبقے کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے کافی جو ہے اگنور کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کافی تباہی آئی ہے۔ کیونکہ جہاں پہ عورت اگنور کر دی جاتی ہے وہاں پہ جو ہے کافی اس قوم میں، اس کمیونٹی میں جو ہے کافی جو ہے تباہی آ جاتی ہے، کیونکہ جہاں پہ جس گھر میں عورت سنوری ہوئی ہے، عورت اللہ والی ہے، وہ سارا گھر جو ہے نکھر کے جو ہے نکلتا ہے۔ پہلا جو مکتب ہوتا ہے وہ ماں ہی کا جو ہے گود ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے پیام جو ہے عورتوں تک جو ہے پہنچایا جائے، اور عورتوں کو ڈرانا بھی اس بات سے ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف طور پہ فرمایا کہ جب میں نے دوزخ میں دیکھا تو وہاں پہ جو ہے عورتوں کی تعداد کو کثرت سے پایا، زیادہ پایا۔ ان کی دنیا کی وجہ اپنے جو ہے حدیث کا مفہوم ہے سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے، مطلب جو ہے دنیا کی محبت عورتوں میں جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے یہ پیام پہنچا دیں۔ اب دیکھیے دنیا کی محبت، سرد ہونا، اللہ کے طالب بننا، جو مقصد ہے پورا یہی ہے کہ جو ہے اللہ کی یاد جو ہے قائم ہو جائے، اللہ کے جو ہے طالب بنے، دنیا کی محبت جو دل سے سرد ہو جائے۔ اس کے واسطے صرف اور صرف ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ بھی جو ہے کثرت سے کریں گے تو جو ہے میں اسلام نے فرمایا کہ ذکر کثیر ہی سے جو ہے دوزخ سے جو ہے نجات ہوگی، یعنی جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اسی کو جو ہے دوزخ سے جو ہے نجات ہوگی۔ بہرحال عورتوں کے کچھ واقعات بیان کرنے سے پہلے ہم نے اس سے پہلے کی نشستوں میں جو ہے اللہ کے فضل سے جو کچھ کہ آپ کے سامنے جو رکھنا تھا آیت قرآنی اور احادیث اور اسلام کی نقلیات کے تحت ہم نے ذکر کے فضائل سنے، احادیث کے تحت بھی ہم نے جو ہے ذکر اللہ کے جو ہے فضائل سنے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ کا جو ہمارے پاس کا جو ذکر کا طریقہ ہے، اللہ تو ہے لا الہ انہی پہ، تو لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھے گئے تھے۔ پھر جو ہے جو پاس انفاس کا طریقہ ہے، دوبارہ جو ہے وہ الفاظ آپ یاد رکھیے، ہمیشہ مہدویہ ٹرمینالوجی سے بچہ جو ہے واقف ہونا چاہیے، اصطلاحات مہدویہ سے۔ پاس انفاس کا جو ہمارے پاس کا جو ذکر کا طریقہ ہے، یعنی سانسوں کی حفاظت، اس کے اوپر جو ہے بندگی میاں سیدنا شیخ قنمیر صدیق ولایت کا جو ہے رسالے سے جو ہے ایک اقتباس جو ہے آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ کے بھی سنایا گیا تھا، جس میں جو ہے سانسوں کی حفاظت کے تعلق سے بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو لکھا ہے وہ آپ نے جو ہے سنا ہے۔ اس میں جو ہے سانس کی جو ہے اہمیت بتائی گئی، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا، وہ اشعار بھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھے گئے تھے کہ ایک سانس کی جو قیمت ہے وہ دونوں جہاں سے جو ہے افضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے وہ حدیث قدسی بھی رکھی گئی تھی، ہمیشہ جو ہے آپ اس کو جو ہے یاد رکھیں، جہاں پہ جو ہے حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تیرا جو دم ہے، جو سانس ہے، وہ مانند میرے پیغمبر کے ہے، ایک دم جو ہے پیغمبر کے مانند ہے۔ اگر تو نے اس دم، اپنے دم کو بغیر میرے ذکر کے لیا تو گویا تو نے میرے پیغمبر کا قتل کیا۔ تو یہ حدیث قدسی اسی طرح، تو پیغمبر کا کام ہے کہ جو ہے بندے خدا کو جو ہے خدا سے ملانا۔ اگر آپ جو ہے اس سانس کی حفاظت کریں گے تو جو ہے یہ آپ کو اللہ سے جو ہے ملائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے حدیث قدسی میں جو ہے ایک وارننگ دی جا رہی ہے، وعید ہے کہ ذکر نہ کرنا، سانس کو خالی جانے دینا، گویا جو ہے معاذ اللہ جو ہے پیغمبر کا جو ہے قتل کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ مطلب اس کی اتنی اہمیت ہے، اس سانس کی، دم کی اتنی اہمیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سنا بندگی میں خاص طور پہ اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ واقف دم رہیں، یعنی جو ہے دم سے واقف رہیں۔ ہم جو ہے سانس کو بھول جاتے ہیں، سانس چلتی سو ہے ہم جو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح سے ذکر کریں گے اور جو ہے جیسے آپ کو یاد آئے گا آپ کی سانس چل رہی تو آپ کو جو ہے ذکر جاری ہو جائے گا۔ واقف دم رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی ہمیشہ دھیان رہے کہ جو ہے بندگی میں نے فرمایا کہ حاضر الوقت رہے، یعنی جو ہے ہمیشہ پریزنٹ میں رہے، اس کی جو ہے پوری جو ہے کوشش کریں، ہمیشہ پریزنٹ میں رہے۔ وسواس، خطرات، جتنی بھی جو شکایتیں ہیں وسوسے آنے کی، خطرات آنے کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے پریزنٹ میں نہیں رہتا ہے۔ خطرات اور وسوسے جو ہوتے ہیں یا تو پاسٹ کے ہوتے ہیں یا جو ہے فیوچر کے ہوتے ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے، ہر ذاکر کے واسطے جو کوشش کر رہا ہے اور وسوسوں سے لڑ رہا ہے، اس کو جو ہے پریزنٹ میں اگر وہ رہے گا، پریزنٹ کو پکڑا ہوا رہے گا تو جو ہے وہ پریزنٹ کو اگر پکڑا ہوا رہے گا تو وہ شخص جو ہے ذکر اللہ کا جو ہے قرار پکڑے گا۔ اب دیکھیے پریزنٹ کو پکڑنے کے واسطے ہی جو ہے ہمارے پاس جو ایک طریقہ ہے وہ سانس کو پکڑنا ہے، کیونکہ آپ کی ہر آنے جانے والی سانس جو ہے پریزنٹ میں ہے۔ آپ کو نہ پچھلی سانس کا سوچنا ہے اور نہ جو ہے آنے والی سانس کا سوچنا ہے۔ آپ کو جو ہے ہر جو دم چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی جو ہے نظر رہنا ہے، آپ پریزنٹ میں رہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز میں بھی جو ہے اگر آپ کو وسوسوں سے بچنا ہے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اسے سنتے رہیں، تاکہ آپ جو ہے پریزنٹ میں رہیں، جو چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ جو ہے خطرات نہ آئیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے پریزنٹ میں رہے، حال میں رہے۔ بلکہ سید سعد اللہ سیدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب حال اسی کو کہتے ہیں، صاحب حال اسی کو کہتے ہیں جو حال کو پکڑ لیا، جو پریزنٹ کو جو ہے
پکڑ لیا ہے. اس کے اور بھی خاص نکات بتائے گئے ہیں جو عام محفل میں جو ہے نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑے خاص روایتیں آئی ہیں صاحب حال کے تعلق سے. وہ حال ہی ہے, وہ پریزنٹ ہی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال آپ ان نکات کو یاد رکھیے. پھر لاسٹ کی نشست میں جو ہے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مکتوب اسلوب جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا تھا, جہاں پہ جو ہے آپ نے جو ذکر کی جو فضیلت جو بیان کی ہے وہ عشق آموز تھی ہمارے واسطے. آقا کا کلام آپ جو ہے اس کو جو ہے بار بار سنتے رہیں آڈیو سے آپ کے واسطے. میری تقریر کی بات نہیں یہاں پہ. آپ جو ہے اپنے بزرگوں کے فرامین, وہ اللہ والے تھے, اللہ کو دیکھنے والے تھے اور جو ہے دائم حضور میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, سچے عاشقاں تھے. تو ان کا کلام سننے سے جو ہے ہمیں جو ہے پھر دلچسپی پیدا ہوتی ہے, جو ہے دل جو ہے ریفریش ہوتے رہتا ہے. آپ جو ہے سنتے رہیں. جہاں پہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمام تر بھلائی اور نیکی یہی ہے کہ تو یاد خدا میں رہے. تمام تر جو بھلائی ہے وہ نیکی ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کی یاد میں رہو, اور تمام تر جو دنیا ہے مطلب جو برائی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے تم خدا کو بھول گئے. اور یہ بات طے ہے قوم مہدویہ میں. مہدی اسلام نے فرما دیا کہ غفلت حرام است, یعنی خدا کو بھولنا حرام ہے. ہرچے موجب غفلت است حرام است, یعنی جو چیز غفلت کی وجہ بنی وہ بھی حرام. یہ اسلام کا فرمان ہے. کیونکہ دیکھیے انسان کا جو پیدا ہونے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو سوائے اس لیے کہ ہماری عبادت کرے. اب وہ اگر غافل ہوگا تو جو ہے وہ جو ہے جس وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو یاد رکھیے اس بات کو آپ جو ہے ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھیے. بہرحال بندگی میں شاہ نعمت رضی کا بھی جو ہے رسالہ لاسٹ نشست میں جو ہے پڑھا گیا تھا. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عورتوں کے واسطے خاص طور پہ جو ذکر اللہ کی جو تاکید اور جو ہمارے پاس کی جو بیویاں گزری ہیں کیسی ذاکرہ تھی ہیں. اگرچہ کہ جو ہے واقعات کم آئے ہیں, بہت کم آئے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ملے ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ دیکھیے کہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بہت بڑی مشہور ولی اللہ گزری. عورتوں میں کوئی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام کہیں پہ آتا ہے تو بی بی رابعہ بصری کا جو ہے فوراً نام آتا ہے. یہ جو ہے بالکل تابعین کے دور کی ہے, رسول وسلم کے بالکل بعد کے پہلی دوسری صدی کی جو ہے بی گزری ہیں. بہت بڑی ولی اللہ ہے, کافی محنت اور مشقت سے جو ہے حج کیا ہے. واقعات میں آتا ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ اٹھ کے جو ان کے استقبال کو آیا ہے. ایسے کئی جو ہے روایتیں جو ہے ملتی ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب جو ہے بی کی تعریف کی گئی, کہا گیا کہ جو ہے بی نے مطلب اتنی محنت اور مشقت کی کہ جو ہے انہوں نے جو ہے مردوں کے اوپر جو ہے دامنی ڈال, بولتے نہیں چوڑیاں پہن لو مردوں. تو میں اسلام نے فرمایا کہ جو ہے مردوں پہ دامنی نہیں ڈالی, نامردوں پہ جو ہے دامنی ڈالی ہے. جو مرد تھے ان کے اوپر جو مرد تھے وہ واقعے میں جو ہے خدا تک جو ہے پہنچے ہیں. پھر اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ ایسی کئی رابعہ ہمارے دائرے میں پڑی ہوئی ہیں. اسلام کا فرمان ہے. ایسی اس کے واقعات جو ہے آگے تک جو ہے موجود ہوتے آئے ہیں. ایسے ایک واقعہ جو ہے آگے کی بھی جو ہے عورتوں کو دائرے کی جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کی ایک عورت جو فقر و فاقے کی برداشت نہیں کر کے جو ہے دائرے کی جو ہے باہر نکل گئے تھے, بھیک مانگتے ہوئے جو ہے بھیک مانگے اور پھر جو ہے واپس آ رہے تھے اور جو ہے انتقال کر گئے. تو بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے اطلاع دی گئی. بالکل پھاٹک میں دائرے کی جو ہے گیٹ میں جو ہے انتقال ہوا بی کا. مرشد اعلیٰ کو جو ہے اطلاع دی گئی. تو اس وقت جو ہے مرشد اعلیٰ نے پوچھا انتقال کر گئی, تو پوچھا کہ جو ہے وہ کہاں پہ انتقال کر گئی. کہا کہ جو ہے پھاٹک میں, بالکل پھاٹک میں بیچ میں ہوئی, دائرے کے اندر داخل نہیں ہوئی ہیں. تو آپ نے معلوم کروایا کہ معلوم کرو کہ جو ہے اس عورت کا جو ہے جسم اندر زیادہ ہے یا باہر زیادہ ہے. اللہ کا فضل, اگر فضل جو مکنی جیوے جیوے جیوے. تو معلوم کیا گیا تو دیکھا کہ جو ہے جسم کا حصہ زیادہ جو ہے دائرے کے اندر ہے. تو کہا کہ لاؤ جو ہے دفن کیا جائے گا. مرشد اعلیٰ نے جو ہے خود تدفین کی. تو جو ہے روایت میں آتا ہے, یہ مہدویوں کے واسطے ہے بھائی, یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ یقین کرتے ہیں ہر چیز پہ. جہاں پہ اس عورت کا جو ہے خبر میں رکھنے کے بعد جو ہے سر ہل رہا تھا, تو حضرت نے جو ہے وہاں سے اشارے سے جو ہے سر کو روکا ہے. پھر پوچھنے پہ کہا گیا کہ اس عورت کو جو ہے معاملہ پوچھا کہ وجہ کیا تھی. انتقال ہو چکا, خبر میں رکھنے کے بعد جو ہے سر ہل رہا تھا. پھر مرشد کے جو ہے اشارے سے جو ہے سر رک چکا. تو پوچھنے پہ حضرت خلیفہ گروہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو رابعہ بصری کا مقام دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں دائرے مہدی موعود علیہ السلام میں آ کر جو ہے انتقال کی ہوں, تو مجھے یہ کیا مقام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور بلند مقام عطا کیا, تب جا کے وہ راضی ہوئی. تو ایسے یہ تو جو ہے شروعات کے اوپر متقدمین کے جو ہے واقعات ہیں, لیکن آگے بھی جو ہے ایسی کئی جو ہے بیویاں گزری ہیں جو بہترین جو ہے ذکر اللہ کی پابند. اب یہ جو مقام ملے, بولنا یہ ہے, یہ جو یہ سب ملا ہے یہ عاشقاں تھی.
سچے جو ہے اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ تارک دنیا تھی, وہ عورتیں بھی جو ہے تارک دنیا تھی, اور وہ عورتیں بھی جو ہے ذکر اللہ کی پابندی کرتی تھی کہ جیسے کہ مرد حضرات کرتے ہیں, تبھی جا کے یہ جو ہے مقامات جو ہے ان تک ملے, ان کو جو ہے پہنچے ہیں. اب ایک 2-3 روایتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اہم ترین روایتیں پیش کرنا ہے. ایک روایت سب سے پہلے آپ کے سامنے جلدی جلدی سے جو ہے پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر 2 نئی روایتیں. یہ روایت جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی, لیکن دوبارہ سننے والے جو ہے بعض نئے بھی ہیں, اسی لیے جو ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دائرے کی عورتیں جو ہے کیسی جو ہے یہ بیبیاں جو ہے گزری ہیں. تو ایک واقعہ, ایک المصدق جو ہے ہمارے پاس ماہنامہ آتا تھا آج سے 100 سال پہلے, اس میں جو ہے حضرت سید یوسف تسکین صاحب کا جو ہے یہ ایک مضمون ہے جس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مختصر سا ہے, آپ کے سامنے جو ہے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. بڑا دلچسپ جو ہے واقعہ ہے. تو لکھا ہے موضع تھراد میں, یعنی گاؤں ہے گجرات کی سائڈ کا اوپر کا, میں پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کو چاہے لمپتیا کہتے تھے. اطراف و اکناف کے باشندوں کو سوائے اس کنویں کے کسی دوسرے مقام پر میٹھا پانی میسر نہیں آتا تھا, اس لیے شبانہ روز یعنی دن رات اس کنویں پر خلائق کا ہجوم رہتا تھا. بنسبت مردوں کے عورتیں پانی زیادہ لیتی تھی. ہر وقت عورتوں کا جھگمٹ لگا رہتا اور بڑی مشکلوں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا. ہر عورت کو یہ خیال ہوتا تھا کہ سب سے پہلے میں حاصل کروں. سینکڑوں گھڑے بھرے جاتے تھے اور لوگ ایک پر ایک گرے پڑتے تھے. ایسی آمد و رفت کی ایسی کثرت رہتی تھی کہ ہر وقت پانی بھرنے والوں کا ایک چھوٹا سا میلہ لگا رہتا تھا. ایک دن شام کے 4 بج چکے تھے اور حسب معمول جیسے دن ڈھل رہا تھا ویسے کنویں پر ہجوم بڑھ رہا تھا. ایسی چہل پہل میں, یعنی پورا جو ہے کنویں کی طرف جو ہے کافی ہجوم ہے, عورتیں جو پانی بھر رہی ہیں, ایسی چہل پہل میں مغرب کی جانب سے یعنی جو ہے ویسٹ کی جانب سے 4 عورتیں آتی ہوئی دکھائی دی. اب دیکھیے یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے, کوئی جو ہے ایسے ہی جو ہے کہیں سے بھی آ کے جو ہے پانی بھر نہیں سکتا, اس کو آنا ہے تو جو ہے پورا لائن میں آنا پڑے گا. ایسی ہی چہل پہل میں مغرب کی جانب سے 4 عورتیں آتی ہوئی دکھائی دیں. یہ عورتیں نہایت خاموشی کے ساتھ نیچی نظریں کی ہوئی اور ان کا رواب دیکھنے والے کی نظروں کو مؤدب بنا دیتا تھا, یعنی جو کوئی ان کو دیکھتا باادب ہو جاتا تھا. ان کے نیورانی چہرے, ان کی نیچی نظریں, ان کی میانہ چال پر جس کی نظر پڑتی تھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت فوراً مؤدب ہو جاتی تھی, باادب ہو جاتی تھی اور بازو گھڑے لے کر کھڑے ہو جاتی تھی. کسی کی اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نزدیک سے گزر سکے یا آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھ سکے. جب یہ کنویں کے قریب آ گئی تو ان سے پہلے جو عورتیں کنویں سے پانی کھینچ رہی تھی انہوں نے ان کو آتے دیکھ کر اپنی رسیاں اور ڈول اور اپنے گھڑے لے کر کنویں سے ہٹ کر ان کو جگہ دی تھی. تعجب کی بات ہے, دیکھنے والوں کی نظروں میں یہ عورتیں نہ کوئی حکومت رکھتی تھی, نہ کسی شاہی خاندان سے ان کا تعلق معلوم ہوتا تھا, اور نہ کوئی دولت و سرمایگی کی مالک نظر آتی تھی. لیکن باوجود اس کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے. ان کا تقدس, ان کی ریاضت اور ان کے نور ایمانی کی جھلک ان کے چہروں سے ہی نہیں بلکہ ان کے سراپے سے ظاہر ہو رہی تھی. ان عورتوں نے نہ کسی سے مخاطبت کی اور نہ کسی کو ہٹنے کے لیے کہا. اپنی اسی خاموشی اور سکوت کے ساتھ گھڑے پانی سے بھر لیے اور ایک کی ایک مدد سے کوئی کاندھے پر اور کوئی سر پر لے کر اپنا راستہ لیا. کچھ کہا تک نہیں, خود بخود ان عورتوں کو دیکھا اور جو ہے راستہ دے دیا گیا, اور جو ہے یہ عورتیں خاموشی سے آئی, پانی بھری اور جو ہے پھر اپنا راستہ لے لی. خلقت ادھر سے اور ادھر گزر رہی تھی اور یہ عورتیں جاتے جاتے ایک بالا خانے کے سامنے سے پہنچی. ایک شاہی محل ہے جہاں سے جو ہے سامنے سے جو ہے یہ عورتیں پہنچی جو اس وسیع راستے پر واقع تھا. برآمدے میں جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے نہایت مکلف فرش بچھا ہوا تھا. برآمدہ میں سمجھتا ہوں شاید وہ بالکنی کے اس سے کہتے ہیں, جہاں اوپر بالا خانے پہ جو ہے وہ وہاں کے جو ہے جو حاکم تھا اس کا جو ہے محل تھا, وہ اوپر سے جو ہے یہ تماشا دیکھ رہا تھا یہ عورتوں کو جاتے ہوئے. تو وہاں پہ جو ہے خوبصورت فرش وغیرہ بچھا ہوا تھا, ہر چیز قرینہ سے جو ہے سجی ہوئی تھی. نوکر چاکر اہالی موالی اپنے اپنے مقاموں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے, اور امیر اعظم عامل شیر خان بابی خیل موضع تھرات کا حاکم برآمدے میں بیٹھا ہوا راستے کی سیر کر رہا تھا. وہ حاکم تھا شیر خان, وہ جو ہے
برآمدے میں بیٹھا ہوا یہ راستے کی سیر کر رہا تھا, جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جو ہے دیکھ رہا ہے. ناگہاں یعنی اچانک اس کی نظر ان عورتوں پر پڑی جبکہ یہ بالا خانے کے بالکل قریب آ گئی تھی. اس کی نظر جو ہے اچانک ان عورتوں میں پڑی جو قریب آ چکی تھی. اب اچانک دیکھیے ہوا کیا, اللہ اکبر کی صدا ان کے کانوں میں پہنچی, یعنی اذان کی آواز جو ہے ان عورتوں کے کانوں میں پہنچی. اب یہ اوپر سے نواب بھی دیکھ رہا ہے, ان کے کانوں میں پہنچی, ساتھ ہی ان کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور نہایتی سکوت و ادب کے ساتھ یہ عورتیں اذان کو سنتی ہوئی کھڑی ہو گئی. جب مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان کو ختم کیا تو ان کے سکوت میں ایک برقی یعنی ایک بجلی قوت سی پیدا ہو گئی. وہ جب تک اذان ہو رہی تھی بالکل بادب ٹھہر گئی, جیسے کہ بالکل اسٹیچو ہے. اب جیسے اذان ختم ہوئی ان میں جو ہے پھر جو ہے قوت پیدا ہوئی. راستے سے ہٹ کر ایک صاف میدان میں گھڑے اتارے. جیسے اذان ختم ہوئی وہ رک گیا, بھی جانا ہے ان کو, لیکن انہوں نے جو ہے راستے سے ہٹ کر ایک صاف میدان میں گھڑے اتارے اور وضو کر کے نماز اثر میں مصروف ہو گئی. دیکھیے فوراً اسی وقت پہ جو نماز ادا کی گئی. شیرخان برآمدے سے ان سب باتوں کا نظارہ کر رہا ہے اور متحر سا یعنی حیرت سا ٹٹکی لگائے دیکھ رہا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد یہ عورتیں حسب عادت دو زانوں, کیونکہ دیکھیے اثر کی نماز ہے, حسب عادت نماز جیسے ادا ہوئی, نماز ادا کرنے کے بعد یہ عورتیں حسب عادت دو زانوں روبہ قبلہ یعنی چہرہ قبلے کی طرف کیے ہوئے اوڑھنیاں اوڑھی ہوئی مراقبے میں مشغول ہو گئی, ذکر اللہ میں مشغول ہو گئی وہیں پہ میدان میں, اور مشغول ہو گئی. ان پر اس وقت ایسا استغراق کا عالم نظر آ رہا تھا, یعنی ایسے مہو تھے اور ایسی بے خودی کا عالم طاری تھا کہ دنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہ تھی. شیرخان بار بار ان کے مراقبے کی کیفیت کو متحیرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صرف ایک سانس کی آمد و رفت کے سوا کوئی حرکت ان میں نہیں. بس ذکر اللہ کیا سے یہی کہا جاتا ہے, مردے بن کے جو ہے بالکل اسی طرح جو ہے بیٹھو. اسی طرح دیکھیے یہ عورتیں بیٹھی بھی ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صرف ایک سانس کی آمد و رفت کے سوا کوئی حرکت ان میں نہیں. محویت کا یہ عالم تھا کہ چاہے بجلی گرے چاہے طوفان آئے انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی. ان کے اس مراقبے کے عالم کو دیکھتا ہوا آفتاب یعنی سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا اور شیرخان بھی برابر بالا خانے پر خاموش بیٹھا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ مغرب کی اذان کی آواز نے ان عورتوں کو پھر چونکایا اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا اذان نے ان کے مردہ جسموں میں روح پھونک دی. مغرب کی اذان کے ختم ہوتے ہی پھر انہوں نے اپنے دامن صاف و سیدھے کر لیے اور کھڑے ہو کر نماز مغرب ادا کی اور پھر اسی متانت سے اطمینان اور خاموشی کے عالم میں گھڑے لے کر اپنی راہ لی. عصر کی نماز ہوئی, وہیں پہ جو ہے نماز ادا کی گئی, ذکر نوا میں جو ہے مشغول بیٹھ گئے, نماز مغرب کے واسطے اٹھے اور نماز اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے راستہ لیا. اب ادھر شیرخان نے چوبیداروں کو آواز دی, ہرکاروں کو, اپنے کام والوں کو آواز دی کہ ادھر آؤ. جب چوبیدار دوڑ کر حاضر ہوئے تو ان کی طرف انگلی کے اشارے سے بتلا کر کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور خبر لاؤ کہ یہ چاروں عورتیں کون ہیں اور کہاں کی ہیں جو پانی کے گھڑے لے کر جا رہی. کیونکہ حیران ہو گئی تھی یہ معاملہ دیکھ کے جو ہے حیران ہو گیا, کیونکہ عورتوں میں جو ہے ایسی پابندی, اذان کا ایسا ادب, نماز کی پابندی, ذکر اللہ کی ایسی کیفیت شاید ہی اس نے جو ہے دیکھی ہوگی, اور حیران تھا اس معاملے پہ. جب یہ عورتیں تو جو ہے چوبیداروں کو بلایا اور کہا کہ جو ہے ان کے پیچھے جاؤ. چوبیدار فوراً بالا خانے سے اترے اور ان کے پیچھے ہو لیے. جب یہ عورتیں, خاص بات یہاں سے, جب یہ عورتیں دائرے میں داخل ہو کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر ہو گئیں تو چوبیدار ان عورتوں کے حالات دریافت کر کے واپس ہوئے اور شیرخان کی حضوری میں پہنچ کر عرض کیے. یہ دو عورتیں جو ہے دائرے مہدویہ کی جو ہے عورتیں تھیں وہاں پہ جو ہے. اب دیکھیے دائرے مہدویہ کی عورتیں تھیں, لیکن کون عورتیں تھیں یہ اور جو ہے حیرتناک بات ہے. وہ معلوم ہوا دائرے میں جب چلے گئی تو معلوم ہوگا کہ دائرے مہدویہ کی جو ہے عورتیں ہیں. تو چوبیدار جو ہے جب گھر کے اندر چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے معلوم کیا اور آئے یہاں پہ. چوبیدار جو ہے ان عورتوں کے حالات دریافت کر کے واپس ہوئے اور شیرخان کی حضوری میں پہنچ کر عرض کیے کہ یہ عورتیں حضرت ملک شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے جو ہے قوم مہدویہ کے اوپر کے ایک بزرگ ہیں جو اس دائرے کے مرشد تھے. عرض کیا کہ یہ عورتیں حضرت ملک شرف الدین صاحب کے دائرے کی کنیزیں ہیں اور دائرے ہی میں رہتی ہیں. دائرے کی نوکرانیاں ہیں, کام کرنے والیاں ہیں اور دائرے ہی میں رہتی ہیں, بیویاں نہیں ہیں.
دائرے کی عورتیں ہیں، مرشدوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، فقراؤں کی بیٹیاں نہیں ہیں، فقراؤں کی جو ہے بیویاں نہیں ہیں، فقراؤں کی بہنیں نہیں ہیں، وہاں پہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کا یہ عالم، دائرے کی کنیزیں ہیں جو انہی کے پاس رہتی ہیں. شیر خاں بابی خیل قوم افغان سے تھے اور اس واقعے سے قبل فرقہ مہدویہ کے سخت مخالف اور بڑے متعصب تھے اور خصوصاً میاں ملک شرف الدین اور آپ کے دائرے کے باشندوں سے قلبی عداوت اور دشمنی رکھتے تھے اور موضع تھرات میں ان کے گاؤں میں حضرت کی سکونت ناگوار خاطر تھی. جب چوبیداروں سے یہ کیفیت سنی تو کہا سبحان اللہ، جس دائرے کی کنیزیں ایسی متقی پرہیزگار دیندار اور عبادت گزار ہوں تو صاحب دائرہ اور اس کے خاندان والوں کا کیا حال ہوگا. میں نے بڑی غلطی کی، حقیقت میں ایسی برگزیدہ اور مقدس ہستیوں کے ساتھ مجھے بغض و عناد نہیں رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے توبہ کی اور مدت العمر حضرت کے معتقد رہے. دائرے کی کنیزوں کا یہ عالم تھا، یہ امپیکٹ جو ہے ہمارے دائرے کی عورتوں نے جو ہے دی، کنیزوں نے جو ہے دی. تو سوچیے وہاں کی جو ہے دائرے کی بیویوں کا، عورتوں کا کیا عالم تھا. تبھی تو جو ہے اب دیکھیے یہاں کی کنیزیں ہیں. امام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کی جو ہے کنیز کا یہ عالم تھا. بیوی ملکان یا بیوی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کنیز کو جو ہے چھڑک رہے تھے کہ جو ہے رات کو کہاں چلی گئی تھی. تب جو ہے میں اسلام نے فرمایا کہ بیوی جو ہے اس کنیز کو چھڑکو نہیں، کیونکہ جو ہے وہ ہر رات کو جو ہے نماز عرش معلیٰ کے جو ہے نیچے جا کے ادا کرتی. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کی تھی. اب بات کی بچیاں وغیرہ بھی جو کیفیت آ جاتی تھی، آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے 12 واقعہ سنا ہے کہ جو ہے بندگی میں سید محمود سیدنجی خاتم الرشد رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جب خاتم الرشد رضی اللہ کی جو ہے دختر کی طبیعت ناساز ہوئی، بخار وغیرہ آیا تو جو ہے حکیم کو بلوایا گیا. حکیم جو ہے سب کا جو ہے نبض دیکھ کے جو ہے کیفیت بولتے تھے اور عورتوں کے واسطے جو ہے رسی باندھ کے کچھ ڈوری وغیرہ دھاگا باندھ کے جو ہے کیفیت دیکھتے تھے پردے کے پیچھے سے. تو جو ہے جب اس بچی کو جو ہے ڈوری باندھی گئی دھاگا باندھ کے جو ہے حکیم جب وہ کیفیت دیکھ رہے تھے فوراً حکیم نے پوچھا کہ کیا یہ سیدن جی کی بیٹی ہے؟ پوچھا ہے کیا یہ سیدن جی کی بیٹی؟ تو کہا ہاں سیدن جی کی بیٹی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا جب میں سیدن جی کی نبض پکڑتا ہوں تو جو سیدن جی کے نبض میں جو ذکر اللہ کی آواز سنتا ہوں وہ اس بچی کے پاس آ رہی ہے. یہ کیفیت تھی. دیکھیے بچیوں کی یہ کیفیت تھی، ہمارے دائرے کی جو ہے عورتوں کی یہ کیفیت تھی. تو یقیناً یہ جو واقعہ ہے غالباً یقین کا گمان ہے کہ میں اسلام کے جو ہے بات تقریباً جو ہے 200 سال کے بعد کا تو ہے کم سے کم جو ہے یہ واقعہ رہا ہے. ایسی جو ہے ذکر اللہ کے جو ہے ہمارے پاس جو ہے عورتیں جو ہے پابند رہی ہیں، جہاں کے جو ہے کنیزیں بھی جو ہے ذکر اللہ کو جو ہے نہیں چھوڑتی. آج کا ماحول جو ہے کافی جو ہے خطرناک جو ہے حالات سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے ہمارا کام ہے عورتوں کے جو ہے تاکید کریں، ذکر اللہ کی جو ہے اہمیت بتائیں، فضیلت بتائیں، کیونکہ جو ہے آج ہم اس اتنے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے ہماری قوم کی عورتیں، ہمارے گھروں کی عورتیں جو ہے عصر مغرب کے اوقات میں جو ہے باقاعدہ جو ہے شاپنگ کو جا رہی ہیں. ذکر اللہ وغیرہ دور کی بات ہے، نمازیں وغیرہ جو ہے کدھر کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مرد حضرات کو جو ہے پوچھے گا، جو محافظ ہیں عورتوں کے، جو ذمہ دار ہیں ان تک جو ہے پیام پہنچائے، اور آپ کا کام ہے کہ جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے پابندی کے واسطے جو ہے ان کو حکم دیں، ان کو فضیلت بتائیں. آپ کا کام ایک طریقے سے جو ہے بتانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے آدمی کی جو ہے پھسلی سے جو ہے بنائی گئی ہے. اس پھسلی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اچانک آپ جو ہے اسے سختی سے موڑو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اسے چھوڑ دو گے تو جو ہے سخت ہو جائے گی. تو طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اسے مولڈ کیا جائے. آپ کو عورتوں کے اوپر سختی بھی نہیں کرنا ہے، آہستہ آہستہ اسے فضیلت بتانا ہے، ورنہ جو ہے دوزخ کی آگ کے جو ہے حوالے ہو جائیں گے. اللہ جو ہے اس سے بچائے. جو ہے اس کی فضیلت، قوم مہدویہ کی فضیلت، ہمارے پاس کی عورتوں کی جو ہے بزرگوں کی اور ان کے واقعات کے تحت جو ہے آپ کو جو ہے انہیں جو ہے انکریج کرنا ہے اور اس طرف جو ہے راغب کرنا ہے. ایک اور بڑا خاص واقعہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک 2-3 واقعات پڑھنا ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہمارے سلسلے کے مرشد حضرت بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے مرشد اعظم ہیں، اور یہ جو مسجد ہے کوٹ صاحب حضرت سید اشرف غازی منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دائرہ تھا، انہی کی جو ہے یہ مرشد ہیں. تو ان کی دختر کا وقت آخر کا احوال جو ایک بیاض میں کتاب میں جو ہے آیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ عالمپور میں جو کرنول کے قریب ہے وہاں پہ جو ہے آپ کا دائرہ تھا، اور بیوی کا مزار بھی جو ہے وہیں پہ ہے. یہ بندگی میاں سید شہاب الدین شہید سدوڑ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پہلی زوجہ ہے، جو میاں سید اشرف غازی منیر صاحب جن کا یہ دائرہ ہے ان کی جو ہے پہلی ماں ہے، سگی مانی پہلی جو ہے ماں ہے.
تو یہ واقعہ جو ہے خود حضرت شہاب الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شوہر نے خود جو ہے یہ واقعہ لکھا ہے. بیوی کا جو وقت آخر ہے انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ کس وقت جو ہے بیوی کی جو کیفیت تھی. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ذاکرہ ہے اس کے تحت جو ہے کئی واقعات آ رہے ہیں. عورتوں کے واسطے خاص طور پہ جو ہے کافی نصیحت آموز اور عشق آموز یہ واقعات ہیں, لیکن خاص طور پہ جو ذکر اللہ کا جو منشا ہے یہ آخر کے پڑھنے کا وہ ذکر اللہ ہی کا ہے کہ جو ہے تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح کی جو ہے عورتیں ہمارے پاس کی جو ہے کیسی جو ہے ذاکرہ جو ہے رہا کرتی تھیں. تو لکھا ہے خزادی بی بی دختر میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت آخر کا احوال مطابق تحریر میاں سید شہاب الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ. خدا دی تو لکھا ہے بتاریخ 8 ماہ شعبان 1159 ہجری روز جمعہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت لکھ رہے ہیں شوہر تمام چھوٹوں بڑوں سے یہاں تک کہ باندیوں سے یعنی کام کرنے والوں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنا بولا چلا معاف کروائی. بی بی جو ہے کافی سخت 4 سال سے جو ہے بیمار تھی. وقت آخر ہے بیوی کا, وقت آخر ہے تو بیوی جو ہے تو وقت آخر کے جو واقعات ہیں لکھ رہے ہیں جمعے کے روز جو ہے تمام چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے جو ہے بولا چلا معاف کروائی. اور کہیں کہ جو کوئی میری میت پر آئے اس سے کہو, یعنی شوہر کو کہا اس سے کہو کہ واسطے اللہ کی میرا بولا چلا معاف کری. اس کے بعد قرض کی ادائی کی وصیت کی یہاں تک کہ ایک پیسے کو بھی نہ بھولی, اور جس کا قرض دینا تھا ان میں سے ہر ایک کا نام لکھوائی یہاں تک کہ ایک پیسے کو بھی نہ بھولی, اور جس کا قرض دینا تھا ان میں سے ہر ایک کا نام لکھوائی, کیونکہ قرض کا حساب سب سے زیادہ اہم ہے. پھر بابا صاحب سے ان اپنے والد سے اور اس فقیر سے استفسار کی. بابا صاحب یہ آپ کے بھائی ہیں, فقیر سے اور اپنے شوہر سے اور بھائی سے استفسار کی یعنی پوچھا کہ کہتے ہیں یعنی بیوی پوچھ رہی ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چھلا سونے یا چاندی کا رکھ کر مر جائے تو آخرت میں اس کو گرم کر کے اس سے داغ دیا جائے گا. فقیر نے کہا سچ ہے, اور نقل بی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنایا. بی بی الہادادی کا جو ہے مشہور واقعہ ہے یہ سنایا. اس کے سنتے ہی چاندی کے پازیب جو پاؤں میں تھے اتار کر اس فقیر کو راہ خدا میں دے دی اسی وقت پہ, اور کہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے پاک کیا, اب کچھ میرے پاس نہیں رہا. بعد ازاں زبان عذر و انابت اور توبہ و استغفار گناہوں کے لیے کھولی, یعنی جو ہے کافی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے, گناہوں کی جو ہے معافی چاہ رہی ہے. اکثر تقصیرات کا اکثر جو گناہ ہوئے ہیں اور جو قصور ہوا ہے کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر جو ہے توبہ کی, اور میاں صاحب قبلہ کے حضور میں بولی کہ اپنے والد کے حضور میں کہ میں کبھی کبھی برخوردار روشن میں اپنے بھتیجے کی خاطر کوئی چیز خرید کر نفع سے فروخت کی ہوں. فقیر نہیں تھی, تاریخی دنیا تھی, تو تاریخی دنیا کا کام ہے کہ جو نفع کے واسطے جو ہے کچھ بھی بیچنا نہیں ہے. اگر فخر و فاقہ بھی ہو تو جو ہے بیچ دینا, لیکن جو ہے جو ریٹ ہے اسی ریٹ کے حساب سے بیچنا ہے, زیادہ کر کے نفع کے واسطے پروفٹ کے واسطے نہیں بیچ سکتی. تو جو ہے اب دیکھیے ہر ایک جو ہے کہ گناہ یاد کر کے جو ہے اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں, اور اپنے والد کے حضور جو ہے عرض کر رہے ہیں کہ میں کبھی کبھی برخوردار روشن میاں کی خاطر کوئی چیز خرید کر نفع سے فروخت کی ہوں. میں فقیر نہیں تھی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور اثر نو یعنی دوبارہ ترک دنیا کرتی ہوں, اور اس فقیر کے روبرو کہیں یعنی اپنے شوہر کے روبرو کہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے کہے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ علاج جادو ٹونے کا کرواؤ, یعنی جو ہے یہ کہا گیا تھا بیوی شاید آپ کے اوپر جو ہے جادو وغیرہ کیا گیا ہے, اس کا علاج کراؤ. تو بیوی کہہ رہے ہیں اکثر لوگ جو ہے عورتیں وغیرہ مجھ سے کہتی ہیں کہ علاج جادو ٹونے کا کرواؤ. بیوی کہہ رہی ہے کہ ان کے کہنے پر یقین نہیں کی, لیکن بشر ہوں, کسی نہ کسی وقت دل میں خطرہ آیا ہوگا, اس بدگمانی اور خطرے سے توبہ کرتی ہوں. اس بات پر تم گواہ رہو. نیز یہ بھی کہیں کہ بعض باتیں جو شرک آمیز ہیں, مثلاً چاشمے کو نیا کپڑا نہ بیو اور جمعے کے دن گلابو اور نہ چھڑکو, اور کچھ اس قسم کی باتیں سپرسٹیشس باتیں جو اکثر عورتوں میں ہوتی ہیں کہ قسم کی باتیں ہیں جو میں کی ہوں, ان سے جو ہے توبہ کرتی ہوں, ایک بار نہیں ہزار بار. نیز اس فقیر سے کہیں کہ تم واسطے اللہ کے میری تمام تقصیرات معاف کر دو, یعنی شوہر سے جو ہے معافی چاہیے, اور مجھ پر خوشنود رہو, تمہارا کوئی حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. یہ فقیر معاف کرنے کے بعد بھی 3-4 بار وہی کلام دہرائی. بعد ازاں انتہائی عجز و انکسار سے, عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی کہ مجھے تم اپنے ایمان میں شریک رکھو. دیکھیے کیسے بھی آتی, مجھے تم اپنے ایمان میں شریک رکھو.
میں نے کہا، یعنی حضرت شہاب الدین نے کہا، میں کہاں اور ایمان کہا کہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ تم ایسے اور ایسے ہو. بہت تحسین اور تعریف اس فقیر کی کرنے لگی. بعد ازاں اس فقیر نے کہا جس وقت خدا تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ایمان جیسا کہ چاہیے مرحمت فرمائے گا، یعنی اس کی ذات عطا کرے گا، تو تم اس میں میرے شریک ہیں. اس بات سے بہت خوش ہوئی. اس قدر کے خوشی کے آثار پیشانی اور رخساروں پر نمایاں ہوئے. اس کے بعد اس فقیر نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ تمہارے حضور میرا انتقال ہو. دیکھیے جی، شوہر نے کہا خدا تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمہارے حضور جو ہے میرا انتقال. لیکن بیوی کا جواب دیکھیے، کہنے لگی پہلے ہی سے میں ہر شب قدر کے دگانے میں خدا سے یہ دعا کر چکی ہوں کہ تمہارے حضور میں خدا میرا سر انجام کرے. یہ دعا میری قبول ہو چکی ہے. پھر کہیں کہ میں نے اپنا حق مہر جو ہے برائے خدا آپ کو بخش دیا ہے، جو میرا مہر کا حق ہے وہ تمہیں جو ہے بخشتی ہوں. نیز جو کچھ میری زندگی کا اثاثہ کپڑا وغیرہ ہے سب تمہارا ہے، برائے خدا تم کو دی ہوں. دیکھیے فقیر نہیں ہے، مسکین جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی راہ میں دے چکے. پھر کہیں کہ مل کے صاحب مل کو جو ہے بخشنا کیا ضرور ہے. پھر اس کے بعد میاں صاحب قبلہ سے کہیں، یعنی بابا سے کہیں، بندی سے یعقوب توکلی سے، کہ بابا جس جگہ آپ مجھے اپنی مشتقات دے کر دفن کرے وہی میری مراد ہے. مجھے غسل دینے کے وقت مناجی صاحبہ، بوا صاحبہ اور بی بی صاحبہ حاضر ہیں. باقی کو جو ہے غسل دینے نہیں دینا، باقی کو ہاتھ لگانے نہیں دینا. 1.5 پاس رات یعنی رات کے گزر 1.5 گھنٹہ تھا شاید غالباً. 1.5 پاس رات گزرنے پر میاں صاحب قبلہ اور تمام حاضرین کو کہی کہ اب ہم کو آرام ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ جا کر سو جاؤ. جب صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن تھا، اس کے بعد کا اتوار کا دن تھا، کہیں کہ دیکھو تو ہمارا ستارہ کیسا بلند ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہیں کہ حق تعالیٰ نے بابا کو تندرست کیا میرے سر انجام کے لیے، یعنی والد جو ہے اچھی عمر کے ہیں اور جو ہے صحت مند ہیں، ان کو تندرست کیا ہے میرے خاتمے کے واسطے، تاکہ وہ میرے خاتمے پہ رہیں. میں شکر و احسان باری تعالیٰ کا ادا نہیں کر سکتی. دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے مرشد کے حضور، طالب کی یہ ہوتی خاصیت کہ وہ اپنے مرشد کے حضور انتقال کر جائے، اپنے مرشد کی جو ہے مشتقات ملے. تو یہ والد جو ہے مرشد ہیں. شکر و احسان باری تعالیٰ کا میں ادا نہیں کر سکتی. اس دن غذا مطلق نہیں کھائی. جو اتوار کا دن تھا اس دن جو ہے کوئی غذا جو ہے بیوی نے نہیں کھائی. ذکر میں مشغول رہی. 4 سال کی بیماری میں کوئی نماز فرض ترک نہ ہونے دی. 11ویں تاریخ دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن دوپہر ڈھلنے کے بعد یہ فقیر جب حقیقت ذکر اللہ کے متعلق استفسار کیا، پوچھنے لگا، تو کہنے لگی میں کہاں اور ذکر اللہ کہاں. انتہائی نیستی کا اظہار کی. اس کے بعد فقیر نے کچھ اسرار ولایت اور ذکر اللہ کے بیان کیے تو سن کر کہیں کہ قبل ازین اس سے پہلے بابا ارکاٹ میں یہ کہہ چکے ہیں، یہ باتیں میرے دھیان میں ہیں. اس طرح کہہ کر مستغرق مع اللہ ہو گئے، یعنی اللہ میں جو ہے مہو ہو گئے ذکر. اس طرح کہ جب نماز اثر سے پہلے میاں صاحب قبلہ آ کر پوچھے، دیکھیے جو والد آئے ہیں اور والد آ کے جو ہے پوچھتے جانتے ہیں، میاں صاحب قبلہ آ کے پوچھے کہ خزادی تمہارا دل کس طور ہے، تمہارا دل کس طور ہے. کہیں بابا میرا دل خدا کے ساتھ ہے. کیفیت طبیعت نہیں پوچھنا، دیکھیے تمہارا دل کہاں پہ ہے، تو کہا بابا میرا دل خدا کے ساتھ ہے. اپنی زبان سے ہندی میں یوں کہیں کہ دل میرا خدا سو لگ گیا ہے اور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے. دل میرا خدا سو لگ گیا ہے اور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے. بعد 1 ساعت گزرنے کے یعنی گھنٹہ گزرنے کے کہیں کہ یہ بات میری زبان سے کیوں نکلتی ہے، یعنی جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے میرا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، یہ بات بھی جو ہے اظہار ہو گیا نا. بعد 1 ساعت گزرنے کے کہیں کہ یہ بات میری زبان سے کیوں نکلتی ہے، کیوں نکلی. کہتے ہیں کہ اس طرح سے اظہار حال نہ کرنا بہتر ہے، اور میں کون ہوں جو ایسی بڑی بات زبان پر لاؤں. پھر کہیں حق تعالیٰ ہم کو آخر وقت تک اسی حال پر رکھے اور زبان کو اس کے اظہار سے محفوظ رکھے. یہ کہہ کر پھر مستغرق بحق ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ ایک ہندو طبیب کو، ایک ہندو ڈاکٹر کو، حکیم جو تھا، بلا کر لائے اور کہے کہ طبیب آیا ہے، اس کو نبض دکھلاؤ. جواب دی اجنبی کو نبض کیسے دکھلاؤں. میں نے کہا ہماری اجازت ہے نبض دکھلانے میں، تم کو کوئی حرج نہیں. نماز عشاء کے بعد کہیں بابا میں ذکر نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء ہو چکی ہے،
نماز عشاء کے بعد کہی بابا میں ذکر اللہ نہیں کرتی ہوں، خود بخود بلا اختیار میرا ذکر جاری ہے، میں نہیں کرتی ہوں، وہ خود جاری ہے۔ بعد ازاں فقیر نے کہا کہ نماز عشاء کی ادا کرو، کہیں زیادہ رات گزرنے کے بعد ادا کروں گی۔ یہ سن کر فقیر تھوڑی دیر سو گیا، اور جب آنکھ کھولا تو کہنے لگی آج کی رات تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ رات انتقال ہونے والا بیوی کا، آج کی رات تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ یہ رات سونے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس رات تم بھی کچھ دیر سوئی ہو، کہیں ایک لمحے کے لیے غنودگی مجھے نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا کس لیے، کس سبب سے؟ بولی ذکر اللہ بے اختیار جاری ہے۔ میں نے حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے، ایک ساتھ سانس سے، ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ ذکر ساتھ سانس سے ذکر نہ کر کے سو جاؤ۔ میں نے حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے کہا کہ حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے، تم جو ہے ایک ساتھ ایک گھنٹہ جو ہے سانس جو ہے ذکر نہ کر کے جو ہے سو جاؤ، ذکر تو تمہارے دل میں جاری ہے۔ تو بی بی نے کہا سونے کی وجہ، جو نہیں سونے کی وجہ ہے وہ اس واسطے ہے کہ بے اختیار بڑے زور سے جو ہے ذکر چل رہا ہے، بی بی نہیں چاہ رہی کرنا، تو بھی جو ہے ذکر بار بار جو ہے چل رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے بی بی سو نہیں پا رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو ذکر کی حقیقت ہے وہ دل سے ہے، تم جو ہے ایک گھنٹہ سو جاؤ۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہی کہ ہر چند میں روکتی ہوں، لیکن میرے روکنے سے ذکر نہیں رکتا۔ میں کون ہوں جو ذکر کو روکوں؟ میرے روکنے سے نہیں رکتا، یہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعد اس کے کہیں کہ بازو ہٹ جاؤ تاکہ عشاء کی نماز پڑھ لو۔ آدھی رات گزرنے کے بعد بی بی نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھی۔ اندازاً حضرت لکھتے ہیں شوہر، اندازاً 2 گھڑی کامل نماز میں مشغول رہی، تقریباً شاید 2 گھنٹے جو ہے بیوی جو ہے نماز میں مشغول رہی، عشاء کی نماز میں۔ نماز سے فارغ ہو گئی تو فقیر نے کہا نماز میں اتنی دیر کیوں؟ بولی خیرات کی ادائی کے لیے، کیونکہ ذکر ایسا غالب ہے کہ روکنے سے نہیں رکتا، بمشکل ذکر کے ساتھ نماز ادا کی ہوں۔ میں نے کہا تمہاری تمام عمر میں یہی ایک نماز ہوئی ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے کیسا ذکر غالب ہے بیوی کا۔ اس کے بعد آہستگی سے کچھ اپنے حالات ظاہر کی اور پھر ذکر میں مشغول ہو گئی۔ اسی طرح نماز فجر ادا کی۔ 12ویں تاریخ منگل کے دن طلوع آفتاب کے بعد میاں صاحب قبلہ والد بندگی صدیق یعقوب توکلی آ کر فرمائے کہ یاد خدا کرو۔ کہیں بابا میں کون ہوں جو ذکر کروں؟ ذکر اللہ بغیر کیے میرے خود بخود جاری ہے۔ اس کے بعد کہیں یہ صدقہ ہے نبی اور مہدی علیہ السلام کا، اور صدقہ ہے آپ کا، حق تعالیٰ آخر دم تک اسی حال میں رکھے۔ یہ کہہ کر مستغرق ہو گئی، انہیں اللہ میں جو ہے مہو ہو گئی، پھر کچھ نہ کہی اور کسی کی طرف التفات نہ کی۔ ایک پاس کے بعد حالت دیگرگوں ہو گئی، یہاں سے جو ہے حالت بیوی کی بدل گئی۔ اس حال میں آنکھیں بند کی ہوئی اور تیزی کے ساتھ سانس لے رہی تھی، اسی حالت میں جو ہے آنکھیں بند ہو گئی تھی اور تیزی کے ساتھ جو ہے بیوی کی سانس چل رہی تھی۔ اس وقت کبھی کبھی شور لکھ رہے ہیں، اس وقت کبھی کبھی الا اللہ کی آواز سنائی بھی دیتی تھی۔ اس حالت میں چند دفعہ بیوی کی آنکھ بند ہے، چند دفعہ پوچھا گیا کہ یاد خدا برقرار ہے، تو اشارے سے کہی کہ ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کیا لوگ تھے وقت آخر انتقال کا، ہمارے پاس کتنا پریشان رہتے ہیں۔ یہاں باپ شوہر بھائی وغیرہ جو بھی آ رہا ہے پوچھ رہا ہے یاد خدا برقرار ہے یا نہیں، کیونکہ موت برحق جانتے، یہ مردان خدا تھے، موت سے جو ہے ڈرتے نہیں تھے بلکہ چاہتے تھے آخر دم بھی جو ہے یاد خدا میں نکلے۔ تو جو ہے بار بار جو ہے بیوی سے پوچھا گیا تو اشارے سے کہیں کہ جو ہے برقرار ہے۔ ایک پاس اور 2 گھڑی بعد ایک بہ ایک آنکھیں کھولی، چمک اور روشنی بے حد تھی۔ چند اشارے کیے، خدا جانے کیا تھے، پھر کچھ مسکراہٹ لبوں پر آئی اور جاں بحق تسلیم ہوئی۔ روح تن سے نکلنے کے وقت ہر 2 ابروں کے اوپر سے پیشانی کے آخری حصے تک، یعنی دونوں بہوؤں کے اوپر سے پیشانی کے آخری حصے تک ایسی روشنی دکھائی دی گویا چاند بدلی سے نکلا ہے، اور شمیم مشک سے سب حاضرین کے دماغ معطر ہو گئے، اتنی خوشبو آئی کہ تمام جو حاضرین تھے سب جو ہے معطر ہو گئے۔ بوقت 3 پہر 4 گھڑی مدفون ہوئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے کیا بیوی کا عالم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وقت آخر جو ہے انتقال ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے رسول کا جو ہے صدقہ رہا ہے، اپنے جو ہے مرشد کا جو ہے صدقہ رہا ہے، اور ذکر کتنا غالب تھا کہ بیوی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے
میرے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ جو ہے وہ خود بخود جاری ہے, اور میں روکنا بھی چاہ رہی ہوں تو خود بخود جاری ہے. عشاء کی نماز جو ہے 2 گھنٹے میں تقریباً جو ہے ادا کر رہی ہیں, کیونکہ جو ہے ذکر اتنا تیزی سے چل رہا ہے, اتنا کافی کثرت سے ذکر جو ہوتا تھا اتنا اب غالب ہو چکا ہے کہ کوئی اور دوسری چیز جو ہے کر نہیں پا رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہمارے پاس ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر, ذکر اللہ جو ہے تمام اذکار سے تمام موضوع سے جو ہے بڑھ کے ہے. تو اس پہ جو ہے بی بی قائم تھی. اس طرح کی جو ہے ہمارے دائرے کی جو ہے عورتیں رہی ہیں, بلکہ حال تک جو ہے ایسی بزرگان دین ایسی عورتیں جو ہے گزری ہیں, اور آج بھی الحمدللہ ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ جو ہے خاص طور پہ کم سے کم 2 وقت کی جو ہے ذکر کی پابندی کی جاتی ہے. بعض عورتیں تہجد گزار بھی ہیں, ایسی ہیں. ہمارا کام ہے کہ جو ہے ہمارے اپنی عورتوں کو جو ہے ہم موٹیویٹ کریں, یہ واقعات جو ہے ان تک پہنچائیں. دیکھیے کیسے کیسے جو ہے بیبیاں گزری ہیں, کس طرح سے جو ہے ذکر وغیرہ میں رہتے تھے. میرے استاد محترم حضرت اطہر اللہ صاحب جو ہے اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ حال ہی کے واقعہ ہے غالباً 70-80 سال کا, کہ ایپل گڑے کی ایک بیوی تھی, آخری کچھ 3-4 سال جو ہے فرش تھی, مطلب بیڈ ریڈن تھی, چل نہیں سکتی تھی, بالکل چل نہیں سکتی. ذاکرہ تھی, عاشقہ تھی, میں اسلام کی عاشقہ تھی. ظاہر ہے جب مہدی موت کے اگر کوئی عاشق ہے تو جو ہے واقع میں وہ ذاکر ہوتا ہے. ذاکرہ تھی, عاشقہ تھی, میں اسلام کی عاشقہ تھی. ظاہر ہے جب مہدی موت کے اگر کوئی عاشق ہے تو جو ہے واقع میں وہ ذاکر ہوتا ہے. ذاکر ہی امام اسلام کا جو ہے سچا عاشق ہوتا ہے. تو بیوی کی وصیت تھی اپنے بہوؤں سے جو ہے بس بیوی کو جو ہے پاک صاف رکھے, باوضو پاک صاف جو ہے رکھے. تو وہ ذاکرہ تھی. تو کہا جاتا ہے وقت آخر جو ہے مرشد بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھی, صاحب حال مرشد. تو اچانک کہا جاتا ہے جب بیوی کا انتقال کا وقت آیا تو جو ہے بیوی جو ہے اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹھے سے بیٹھے یا مہدی موت کہتے ہوئے جو ہے دیلان سے جو ہے پیش کی طرف جو ہے دوڑے ہیں, جو 4 سال سے اب تک جو ہے چلی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے دوڑے ہیں اور جا کے گرے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے انتقال کر گئے. مرشد صاحب حال بینا تھے, فوراً اٹھ کے جو ہے بادب کھڑ گئے اور دوسرے تمام حاضرین کو کہا کہ اٹھ کے پورے کھڑے ہو جاؤ, مہدی موت کی ارواح بیوی کو لینے آئی. کہا جاتا ہے 40 دن گھر جو ہے معطر رہا ہے, خوشبودار رہا ہے. ایسی بیویاں حال تک گزری ہیں, ایسی بیویاں حال تک گزری. بلکہ حضرت خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ عرس نامے میں صفحہ نمبر 64 پہ جو ہے لکھتے ہیں, عرس نامہ ہے کوئی کتاب نہیں, صرف اس میں جو ہے عرسوں کی تاریخیں ہیں. تو اس میں جو ہے ایک لکھا ہے, ایک تاریخ میں جو ہے اپنی بھتیجی کا جو ہے تاریخ بھی ڈالی ہے. بالکل 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, جہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی بھتیجی کا انتقال کا لکھا ہے کہ سکینہ بی بی بنت یاسین میاں مولف کی بھتیجی, زوج امیر میاں صاحب بن یعقوب میاں صاحب, تہجد گزار, حالت بیماری میں حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ سعادت قدم بوسی اور حصول تعلیم. حالت بیماری میں 3 مرتبہ بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی کی ارواح مبارک بیوی کے پاس آئی ہے اور تعلیم دی ہے, اور ان کا انتقال صرف 28 سال کی عمر میں ہوا ہے. خوبیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ بھتیجی ہے. تو ایسی جو ہے ہمارے پاس جو ہے بیویاں گزری ہیں. مہدی موت اسلام کا فیض ہے, ہر مرد اور عورت پر جو مصدق ہیں ان کے اوپر جو ہے جو طالب ہیں طالبہ ہیں ان کے اوپر جو ہے جاری ہے. یاد رکھیے آپ یہ کسی کے اوپر نہیں. اور جس طرح جو ہے ہمارے اوپر ترک دنیا طلب در خدا فرض ہے, اسی طرح ان کے اوپر بھی جو ہے فرض ہے. ہمارا کام ہے جو ان تک جو ہے پیام کو پہنچائے. اس فیض سے جو ہے صرف جو ہے خود کو مستفیض کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے مستفیض کرنا ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. اکیلا آدمی تو جو ہے پہنچ سکتا ہے, اس لیے میں اسلام نے فرمایا کہ ایک مجرد شخص سے, ایک بیچلر سے جو اہل و عیال والا ہے وہ جو ہے 10 گنا زیادہ جو ہے فضیلت رکھتا ہے. ہر کام میں جو ہے 10 گنا زیادہ جو ہے اسے ملتا ہے, کیونکہ جو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جو ہے نیکی کا کام کر رہا ہے. کوئی ایک اکیلا ہے جو فکر کر رہا ہے اور خدا تک پہنچ رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو بیوی بچوں کو لے کے جو ہے خدا تک پہنچ رہا ہے. وہ بہت بڑا کام ہے اور ہمیں پوچھا جائے گا. ہمارا کام کم سے کم جو ہے ان تک جو ہے پیام پہنچائے اپنے طریقے سے جیسا بھی ہو سکے, لیکن جو ہے ان تک جو ہے پیام پہنچائے اور بتا دے کہ ہمارا تمہارا آنا صرف جو ہے اسی واسطے ہوا ہے کہ ہم جو ہے خدا تعالیٰ تک جو ہے پہنچے. تمام کا تمام یہی ہے, صرف بچوں کے واسطے ان کے واسطے جو ہے زندگی گزارنا نہیں ہے, بلکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے پورے مل کے جو ہے خدا تعالیٰ تک جو ہے پہنچے. مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کو لے جاؤ. ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے جنت کو لے جانا ہے, مطلب آپ کو جو ہے محنت کرنا ہے, چھوڑ دینا نہیں ہے, آپ کو جو ان کے پیچھے پڑے رہنا ہے.
طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اچھے طریقے سے جو ہے ان تک جو ہے آپ کو پیام پہنچانا ہے. ہمارا کام ہے ان کو جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت بتائے. نماز فجر کے بعد کے ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت بتائی جائے، عصر سے مغرب تک کی جو ہے ذکر اللہ کی فضیلت بتائی جائے، کم سے کم جو ہے آدھا گھنٹہ جو ہے صبح شام جو ہے ذکر اللہ کی فضیلت بتائی جائے. اور یہ واقعات، بیویوں کے واقعات ان کو انکریج کرنے کے واسطے جو ہے سنایا جائے اور بتایا جائے. ان کو بھی جو ہے طالبہ بننا کام ہے بھائی. اسلام فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار کی طلب جو ہے فرض ہے. اور یاد رکھیے ہماری قوم میں جو بگاڑ جو ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ جو ہے اس طبقے کو جو ہے اگنور کیا گیا ہے. دین سے جو ہے کافی زیادہ حد تک جو ہے ناوقفیت ہے. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں پہ ہماری بچیاں، عورتیں وغیرہ ہیں جن کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے نام بھی نہیں معلوم ہے. یہ حقیقت ہے. ہمارا کام ہے اور یہ قصور جو ہے مرد حضرات ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جب رسول اللہ نے صاف فرما دیا ہے ایک مرد سے جو ہے 4 عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو عورت سے آپ سے جو ہے سوال ہوگا. آپ کا کام ہے کہ جو ہے آپ پیام پہنچا دیں. عمل پھر کریں نہ کریں وہ اللہ کی توفیق پہ ہے، ان کی جو ہے ان کی دل کی تڑپ پہ ہے. آپ اللہ سے دعا کریں اور اب جو ہے آپ اپنا پیام جو ہے ان تک پہنچا دیں. اور ایک عورت جب سنور جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے گھر پورا جو ہے سنور کی جو ہے نکلتا ہے. جہاں پہ عورت اگر جو ہے بگاڑ آئے گا تو خاص طور پہ جو ہے پھر عورت کی جو بچیاں ہوں گی، جو بچے ہوں گے، خاص طور پہ جو بچی ہوتی ہے وہ جو ہے اپنے ماں ہی کا جو ہے عکس ہوتی ہے، سایہ ہوتی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے ان عورتوں کو جو ہے سنوارا جائے، بتایا جائے، دین مہدی کی جو ہے فضیلت بتائی جائے، اس دنیا کی جو ہے آخرت بتائی جائے. یہ فانی چیز ہے جو بچوں کے پیچھے جو بھاگ دوڑ دھوپ ہے. اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ جو ہے جو مائیں ہیں وہ اپنے جو ہے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی. ہم تو یہ لائیو واقعہ بولتے ہیں کہ جو ہے جو مائیں ہیں جو آج اتنی محبت، اتنی جو جتا رہے ہیں محبت، بچہ جب بیمار پڑا تو اتنی جو شدت کی جو پریشانی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی شدت رکھنے والے قیامت کے دن بھاگیں گے چھوڑ کے. یہ بچے کو آج جو اتنی محبت سے جو چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے بھاگیں گے قیامت کے دن. وہ ایسا ہولناک دن ہوگا جو آج اتنی شدت کی جو محبت آج آپ بتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو وہ جو ہے چھوڑ کے بھاگیں. اس لیے اسلام نے بھی جو ہے اور